اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. سورہ مائدہ ویل ڈسکس ٹوڈے. چھٹے پارے کو کمپلیٹ کیا ہے اور 7ویں سپارے کا ربع کیا تھا، تو ایک پیج سورہ مائدہ کا باقی تھا. سو آئی کمپلیٹڈ سورہ مائدہ. ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے ایک بات یہ کہ اٹ واز ریویلڈ اراؤنڈ 7 ہجری پوسٹ صلح حدیبیہ، اور اس وقت جس وقت مسلمان اسٹیٹ اسٹیبلش ہو چکی تھی ان مدینہ، اور ان کی اپنی لیجسلیشنز تھیں، ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، دے ور ایکسپینڈنگ، ان کی اپنی ایک اسٹیٹ تھی، جیورسڈکشن، ماسکس میں باجماعت نماز ہوتی تھی، دے ور ان پاور اینڈ دے ور انسٹاپیبل. اب یہ سمجھ آ گیا تھا کہ ان کو روکنا مشکل ہے، اور کوئی بھی جنگ اور کوئی بھی غزوہ جو ہے وہ ان کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا. تو دے ور ٹریٹڈ ایز اے ریالٹی. اب اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کو انسٹرکشنز دینا چاہتے ہیں وہ ان دنوں سے فرق تھیں جب وہ کمزور تھے. اب ناؤ دے ور پاورفل. تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان سوسائٹی کی اور اس مسلمان گورنمنٹ کی فارمیشن کے اندر کیا انسٹرکشنز دیتے ہیں آگے ہم پڑھتے ہیں. اس کے اندر کھانے پینے میں حلال اور حرام کے حدود، وضو، غسل، تیمم کے قاعدے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے ہیں. بغاوت اور فساد اور ان سب کی سزائیں، شراب اور جوئے کی حرمت، قسم توڑنے کا کفارہ، اور جسٹس پہ بہت زیادہ زور اللہ تعالیٰ نے دیا. اسٹرائکنگ ورسز میں شروع کرتے ہیں کہ cooperate with each other, help each other in righteousness and piety, and do not cooperate in sin and aggression. Fear Allah, and Allah is severe in penalty. کل بھی ہم نے پڑھی تھی آیت کہ جو جس کام میں حصہ ڈالے گا اس میں اس کا حصہ پائے گا. اگر آپ کا نیکی کے اندر حصہ ڈالیں گے تو آپ کو اس نیکی میں سے اجر ملے گا، اور اگر آپ کسی برائی میں حصہ ڈالیں گے تو اس برڈن میں آپ کا شیئر ہوگا. بالکل یہاں اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور اگریشن کے کاموں میں اس میں والعدوان اس میں تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور یہ میرا فیور ہے تمہارے اوپر جو میں نے کمپلیٹ کر دیا، اور آئی ہیو اپرووڈ فار یو اسلام ایز اے ریلیجن. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فیور کہتے ہیں. آگے سورہ یونس میں ایک آیت آتی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پہ تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے، کیونکہ دنیا اور زمین آسمان کی جو سب سے بہترین جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بہترین ہے یہ قرآن اور یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسٹس کی بات کرتے ہیں. اور جب پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی کہ اپنے خلاف، ماں باپ کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑی تو دو، لیکن یہاں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی ٹون فرق ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسٹینڈ فرم فار اللہ، وٹنس ان جسٹس، اینڈ ڈو ناٹ لیٹ دا ہیٹریڈ آف اے پیپل پریونٹ یو فرام بینگ جسٹ. بی جسٹ، اٹ از کلوزر ٹو رائٹسنس. فیئر اللہ، اینڈ انڈیڈ اللہ از فلی اویئر آف واٹ یو ڈو. یعنی اب مسلمان چونکہ پاور میں ہیں، اور اب جو تنگ کرنے والے ہیں وہ اب انہی کی برابر ایکول پاور کے اندر مسلمان آ گئے ہیں، جو پہلے مسلمانوں کو اپریس کرتے رہے تھے، جو مسلمانوں کو سبڈیو کرتے رہے تھے. تو اب مسلمان چونکہ ایک پاورفل حیثیت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی گروہ کی پرانی جو دشمنی ہے یا کرنٹ دشمنی ہے وہ تمہیں اس بات پر نہ مجبور کر دے کہ تم جسٹس سے ہٹ جاؤ. دس از اے ریئلی بیوٹیفل ورس، اس لحاظ سے کہ آپ کس کا کوئی دوست ہو یا آپ کا کوئی دشمن ہو، آپ کی انکلینیشن کسی کی طرف یا کسی سے نفرت کی وجہ سے آپ اپنی گواہی، اپنی جسٹس، اپنا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، اور آپ نے ہمیشہ سچائی اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ول پنش یو فار یور سن ایون اف یو تھنک یو آر اللہز فیوریٹ. یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ، جوئز اور کرسچنس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے فیوریٹ تو اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے. یہ مجھے اسٹرائک اس لیے کی تھی کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو بھی نیکی کا کام کرے گا اس کو اس میں سے بدلہ ملے گا، اور جو بھی کوئی برائی کا کام کرے گا اس میں سے بدلہ ملے گا. اس میں فیوریٹ والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو اگر آپ کے اعمال اس طرح کے ہیں کہ آپ کو سزا ملے تو آپ کو سزا ملے گی، چاہے آپ جتنا مرضی سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. اٹس آل یور ایکشنز اینڈ آل یور تھنگ جو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کو یا اللہ تعالیٰ کے اینگر کو انوائٹ کرتی ہے. کل بھی یہی بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد یہ کہ whoever kills a human, he has killed, it's as if he has killed the whole humanity, entire mankind, and whoever saves one, it's as if who has saved the whole mankind.
اینڈ whoever does not. اچھا اس کے بعد تھوڑی یہ جسٹس کی پھر بات آ گئی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے دراصل وہی کافر ہے. they are the ones who are disbelievers. پھر پوری سیم آیت ریپیٹ کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے. they are actually the unjust. جو بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں, defiantly disobedient. سو کل ہم نے یہ والی آیت بھی ڈسکس کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں اپنے باہمی اختلافات کے درمیان. تو ہمیں بھی ایٹ پرسنل لیول, ایٹ سوسائٹل لیول, ایٹ پولیٹیکل لیول, گورنمنٹ لیول, انٹرنیشنل افیئرز لیول اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو ہم ہی کافر ہیں, ہم ہی ظالم ہیں, ہم ہی فاسق ہیں. ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں. ہم بے شک اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرائیٹیریا یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق لیجسلیشن کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں. اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن ہیز براٹ دا ٹروتھ سو جج او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب قرآن سچائی لے کے آ گیا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرو. اینڈ جج او محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹوین دیم بائی واٹ اللہ ہیز ریویلڈ اینڈ ڈو ناٹ فالو دیئر انکلینیشن اوے فرام واٹ ہیز کم ٹو یو آف ٹروتھ. یعنی کہ اب یہ سچائی تمہارے پاس آ گئی ہے, اب تم نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور کسی کی بھی انکلینیشن کے حساب سے اپنے فیصلوں کو چینج نہیں کرنا, صرف قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. کسی کو اچھا لگے تو لگے, نہیں اچھا لگے تو نہ لگے. یور کرائیٹیریون از دا قرآن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جوز اینڈ کرسچنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آگے پولیٹیکل ساری ہدایات ہیں جن کو ہمیں غور سے سننا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے کہ جوز اینڈ کرسچنس ڈو ناٹ ٹیک دیم ایز allies, ڈو ناٹ ٹیک دیم ایز یور allies. دس از اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. دے آر allies of one another and whoever is an ally to them among you then indeed he is one of them. Allah does not guide the wrongdoers. اور ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں گورنمنٹس کے اندر جو چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بھی پوچھ لیں, فلاں سپر پاور بھی خوش ہو جائے, فلاں لوگ بھی خوش ہو جائے, فلاں ناراض نہ ہو جائے, اگر ہم یہ کریں گے تو ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, hypocrites ally with them. منافقون جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جا کے مسلمانوں کے اگینسٹ جو قوتیں ان سے الائی کرتے ہیں. hastening into association with them and they say, and what do they say, قرآن کی 52 ورس, سورہ مائدہ کی 52 نمبر ورس کیا کہتی ہے کہ وہ ان سے جا کے الائی اس لیے کرتے ہیں کہ we are afraid a misfortune may strike us, کہ اگر ہم ان سے الائی نہیں کریں گے, ان کو خوش نہیں کریں گے, اپنے فیصلے اسلام کے مطابق کریں گے تو ہمارے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی, وہ ہمیں مشکل میں مبتلا کر دیں گے. دس از اسٹل سو ٹرو کہ ہم اپنی لیجسلیشن کے اندر, اپنے فیصلوں کے اندر اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مس فارچون نہ اسٹرائک کر جائے, اس لیے ہمیں ان کو خوش رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس بات کے آگے 54 ورس کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں, if you leave your religion, اللہ, یہ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے کہ if you leave your religion, Allah will bring forth a people He will love and who love Him, who are humble towards believers, strong against disbelievers, who strive in the cause of Allah and do not fear the blame of a critic. ٹھیک ہے, اگر تم اپنا دین چھوڑتے ہو تو چھوڑ دو, اللہ اپنے دین کے لیے اور لوگ نکال لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے, جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا, جو مومنین پر نرم ہوں گے, کفار پر سخت ہوں گے, اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہ ہوں گے. یہ اسی بات کا جواب ہے جو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مس فارچون اسٹرائک کرے گی. نیکسٹ ورس 55 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یور ally is none other than Allah. تمہارا دوست اور تمہارا ساتھی تو صرف اللہ ہے, His messenger and those who have believed, those who establish prayer, give zakat and bow in worship. یہ سارے مسلمانوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے رول بتا دیا ہے کہ تمہارا ساتھی تو صرف اللہ ہے, رسول ہے, اور وہ لوگ ہیں جو اس اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لائے ہیں. And whoever is an ally of Allah and His messenger, those who have believed, indeed the party of Allah, indeed the group of Allah will be predominant. یہ یقین رکھیں کہ آپ کو بلا شبہ کالے بادل نظر آ رہے ہوں, کوئی لائن, کوئی آسمان نہ نظر آ رہا ہو, کوئی اینڈ ان سائٹ نہ نظر آ رہا ہو, لیکن اس اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا گروہ غالب رہنے والا ہے. مجھے اور آپ کو پرسیویرنس اور پیشنس دکھانے کی ضرورت ہے.
اس کے بعد 66 نمبر ورس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں if they upheld جیوز اینڈ کرسچنس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا، چھپایا نہ ہوتا، اپنے معاشرے پر اسٹیبلش کیا ہوتا، اس کے حساب سے سسٹم بنایا ہوتا، تو ہم آسمان سے ان پر رزق اتارتے اور زمین کے ان کے پیروں کے نیچے سے رزق ابلتا۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پہ چلنے اور قرآن کو ایز اے سسٹم اسٹیبلش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہماری اکانومی کا ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا، فلاں ہمارا کھانا نہیں بند کر دے گا، فلاں ہماری ایڈ نہیں بند کر دے گا، پھر اللہ ول بی آور ایڈ۔ اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی رزق برسائے گا اور اللہ تعالیٰ نیچے سے بھی رزق بتائے گا اور یہ نکالے گا۔ اور یہی ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم قرآن کو اسٹیبلش کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پروہیبیشن آف الکوہول، ادر انٹاکسیکنٹس، گیمبلنگ اور سیکریفائسنگ فار ادر دین اللہ کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ قرآن میں شراب کی حرمت کا قطعی حکم ہے، یہ تیسرا حکم۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں obey Allah and obey the messenger and beware if you turn away upon the messenger is only the responsibility of conveying۔ ٹھیک ہے، پھر تم مانتے ہو تو مانو، نبی کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ تم اسلام کی طرف آتے ہو، قرآن کی طرف آتے ہو تو آؤ، اور اگر نہیں آتے ہو تو نبی کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اور نبی کا کام اللہ تعالیٰ اگلی ورس میں بھی کہتے ہیں upon the messenger is only the responsibility of conveying and Allah knows whatever you reveal and whatever you conceal۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ تم کیا کرے اور کیا نہیں کرے، انہوں نے کام پہنچا دیا، باقی دیکھنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کے بعد do not ask about the things which if revealed to you will distress you۔ ایسے فضول سوال اپنے نبی سے نہ کرو مسلمانوں، جو اگر تم پہ جن کے جواب کھول دیے جائیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اس کو ہم سورہ بقرہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ تم ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ سو میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں منوان ماننے کے لیے وہ بہت ساری ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائیں، جن چیزوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے، ان کی کھوج لگانے میں پڑیں گے تو ہم اپنی زندگی بھی ویسٹ کر رہے ہوں گے اور آخرت بھی ویسٹ کر رہے ہوں گے۔ وی ہیو اے لاٹ ٹو ڈو اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دا تھنگس فار دا کویسچنز دیٹ ڈو ناٹ افیکٹ آور دنیا اینڈ آور آخرت۔ دیر از اے لاٹ ٹو انڈرسٹینڈ، دیر از اے لاٹ ٹو فالو، اور جو تھوڑی سی چیزیں جن کے اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیے ان کی کھوج میں نہ پڑیں۔ اس کے بعد اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی منع کیا تھا، ابھی بھی منع کیا ہے کہ کیا یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے چلے جائیں گے حالانکہ انہوں نے ہدایت نہ پائی ہو۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی برادریاں، اپنے کسٹمز، اپنے خاندان، اپنے رواج، ان کو اتنا سینے سے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس کو کیسے چھوڑ دیں، خاندان کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، یہاں ان سب چیزوں کو پیچھے ڈال کے ہم نے یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، اللہ کو کیسے فیس کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے ریجیکٹ کر دیں، اور فلاں اور فلاں اور فلاں کی بات کو کیسے مان لیں۔ اپون یو از دا رسپانسبلٹی آف یور سیلوز۔ اچھا، یہ بڑی مزے کی مجھے آیت لگی۔ ہمارے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی ان کو ریلیجن کا کوئی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ وہ کہیں پڑھتے ہیں، یا ایک ٹرم ہے مولوی اور ریلیجس، ایک جو سیکٹ ہے ریلیجس ایک گروپ ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھے ہیں، بڑے نمازوں والے بھی دیکھے ہیں اور داڑھیوں والے بھی دیکھے ہیں اور حجابوں والے بھی دیکھے وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھے ہیں، وہ بھی گناہ سے پاک نہیں ہیں، ہم بھی گناہ سے پاک نہیں ہیں۔ اونلی people who are clear of sins are the prophets۔ تو داڑھی والا بھی گناہ کرتا ہے، حجاب والی بھی گناہ کرتی ہے، ہر کوئی گناہ کرتا ہے، ہم سب سنرز ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کے اور مغفرت کے محتاج ہیں۔ کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو گناہ نہیں کرتا یا جو گناہ نہیں کرے گا، یا جس نے اسکارف پہن لیا، جس نے داڑھی پہن لی، وہ داڑھی رکھ لی، وہ گناہ سے پاک ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں، اور اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ایٹ لیسٹ بہتر ہیں، ہم نے نمازوں والے دیکھے ہیں، تو ہم نے قرآن والے دیکھے ہیں، ہم نے فلاں دیکھے ہیں، یہ وہ کر کے اس کے ایک ہائیڈ آؤٹ ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم چھپے ہوتے ہیں کہ ہم فالو نہیں کرنا چاہتے، اگر ہم فالو کریں گے تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے دس اینڈ دیٹ۔ اللہ تعالیٰ ورس نمبر 105 میں کہتے ہیں اپون یو از the responsibility of yourselves۔ تم پر صرف اپنی ذمہ داری ہے۔ those who have gone astray will not harm you if you've been guided۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو کیا آپ یہ بہانہ اللہ تعالیٰ کے آگے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک صاحب ریلیجس جو تھے ان کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو مارتے ہیں، یا ایک صاحبہ کو دیکھا تھا جو برقع پہنتی ہیں لیکن وہ کتنی بری ہیں، اس لیے آپ نے ریلیجن کی طرف آپ آئے نہیں، آپ نے قرآن نہیں کھولا، آپ نے سنا نہیں۔
یہ ایکسکیوزز نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی. میرے لیے بس اتنی بات امپورٹنٹ ہونی چاہیے کہ میں بچ جاؤں. جو مرضی کرتا ہے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے الگ الگ اکیلے اللہ کو وائبہ. ہم وائبہ دینے جاتے ہیں تو اکیلے الگ کمرے میں جاتے ہیں. ہم فلاں کو مثال کے طور پر نہیں لے کے جاتے کہ اس کی وجہ سے ہم نے ریلیجن فالو نہیں کیا، یا اس کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں پائے، یا اس کی وجہ سے ہم نے ایگزام کی تیاری نہیں کی. سو دیز آر دی ایکسکیوزز جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے. ہمیں صرف اپنی رسپانسبلٹی ہے ہمارے اوپر، ہم نے اپنی آخرت نہیں خراب کرنی کسی کی بھی وجہ سے. دیٹ شوڈ بی دا پوائنٹ. اس کے بعد آخری بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے، جس سے میں ختم کروں گی، کہ اللہ ول سے آن دس ڈے، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، قیامت کے دن اللہ کہیں گے دس از دا ڈے وین دا ٹروتھفل ول بینیفٹ فرام دا ٹروتھفلنس. سچوں کو اس دن اپنی سچائی کا پورا بدلہ ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا. فار دیم دیر آر گارڈنز آف پیراڈائز beneath which rivers flow, wherein they will abide forever. Allah will be pleased with them and they will be pleased with Allah. That is a great attainment. اصل کامیابی تو یہی ہے کہ میں اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں. اصل کامیابی یہ ہے. اور دنیا کی جتنی کامیابیوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ہمیں 2 سیکنڈ رک کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اصل کامیابی کو کمپرومائز تو نہیں کر رہے. کیونکہ دس از دی گریٹ اٹینمنٹ، اصل کامیابی جس کے پیچھے ہم نے اپنی زندگیاں لگانی ہیں جتنی بھی رہ گئی ہیں. ہم نے ٹروتھفلنس کا مطلب ہے کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے، سچ کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور سچ کو دوسروں تک پھیلانا ہے. جزاک اللہ خیر. ٹمارو آئی ول کم بیک ود another سوا سے پارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.